بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة تأتيهم بغتة وقد جاء أشراطها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اسم بداعي وبراي الله وحده لا شريك له بے شمار درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں و رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم اور معزز حاضرین، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ یہ دنیا اس میں آج رہے اور بس رہے، یہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اس کو ہونا یہ ختم ہو جائے. ختم کیسے ہوگی؟ تو ایک بڑا واقعہ پیش آئے گا اور اس واقعے کے ساتھ اس کائنات کا نقشہ بالکل بدل کر رہ جائے گا. جو واقعہ اس کائنات کے نقشے کو بدل دے گا، اس واقعے کو ہم اور آپ قیامت کے واقعے سے جانتے ہیں. یہ واقعہ کب پیش آنے والا ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر ارشاد فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة. سبق کی آیت دوسری ہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں، صرف اللہ کو ہے. ہاں، قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں نشانیوں سے متعلق گفتگو کی گئی. ان نشانیوں سے متعلق کہ جن کا ظہور یہ بتلائے گا کہ قیامت قریب آنے کو یا قریب آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ گھمکے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. تو قیامت تو نہیں آئی ابھی اور نہیں آ رہی ہے، لیکن قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں. نشانیاں بہت ساری آ چکی ہیں. اب صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين. یہ جو دو انگلیاں ہیں جس طرح قریب ہے آپس میں، اسی طرح میری بعثت کا معاملہ ہے اور قیامت کا معاملہ ہے. تو قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں نشانیوں کا ذکر فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت مشہور روایت ہے، مسلم شریف کی پہلی روایت. حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہیں، سوالات کر رہے ہیں ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں.
احسان کے بارے میں اور آخر میں پوچھا قیامت کے بارے میں بتلائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ. اس سے پوچھا جا رہا وہ اس بارے میں پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی میرا معاملہ تمہارا معاملہ, پوچھنے والے کا معاملہ اور مسئول جس سے پوچھا جا رہا دونوں کا معاملہ قیامت کے علم کے سلسلے میں, اس کے وقوع کے علم کے سلسلے میں برابر کا. جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں وَلَٰكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا. میں تمہیں اس کی نشانیوں کے بارے میں بتا سکتا ہوں. ایک روایت کے الفاظ ہے. دوسری روایت کے الفاظ ہے مسلم کی جو پہلی روایت ہے اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا أَمَارَاتِهَا, یہ حکم کے بارے میں آپ نہیں بتا سکتے تو اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے. نشانیاں کیا ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو نشانیوں کا ذکر کیا. اب یہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں, علامتیں, علماء ان کو دو قسموں میں بانٹتے ہیں. ایک کو علامت صغریٰ کہتے ہیں اور دوسرے کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے. علامات صغریٰ چھوٹی علامتیں. یہ چھوٹی علامتیں کیا ہیں؟ تو اچھائیوں کا کم ہو جانا, برائیوں کا بڑھ جانا, پاس حوادث اور فتنوں کا ظاہر ہونا, اس قسم کی باتوں کا پیش آنا یہ پیش آئے گی قیامت سے پہلے. اور ان کا پیش آنا کیا ہے؟ یہ قیامت کے قرب کی علامت ہوگی. اور یہ چھوٹی علامتیں. علامات کبریٰ کیا ہے؟ تو علامات کبریٰ وہ علامتیں جو قیامت سے بالکل متصل پیش آئے گی اور جن کے پیش آنے کے بعد قیامت کا آنا یقینی ہے اور ان کا پیش آنا کے بعد دیگرے ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی اگر ظاہر ہو گئی تو مثال بس ایسے ہی جیسے ایک مالا ہے, اس کے اندر موتیاں پروئی ہوئی ہے, مالا ٹوٹ جائے تو موتیاں جس طرح ایک ہی بار دیگرے گرتی رہتی, اسی طرح قیامت کی ایک نشانی بڑی پیش آ جائے تو پھر دوسری تیسری چوتھی یہاں تک کہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کی, کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے, ذکر کر رہے تھے, مذاکرہ کر رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, پوچھا کیا کر رہے تو کہا نحمد الساعة اور نذاکر الساعة. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قیامت کے سلسلے میں گفتگو کر رہے, مذاکرہ ہمارا اور ذکر ہمارا قیامت کے سلسلے میں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آیات. یہ قیامت اس وقت تک نہیں آنے والی جب تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشانیاں کھلی کھلی نہ دیکھو. 10 نشانیاں. تو یہ 10 نشانیاں جو ہیں یہ کیا ہے؟ قیامت کی بڑی علامتیں. بڑی, اب یہ جو بڑی علامتیں ہیں ان سے متصل بعض علماء نے انہیں شامل کر کے ذکر کیا. وہ علامت جس سے متعلق آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے یعنی امام مہدی کا ظہور. تو یہ 10 بڑی نشانیوں میں سے ہے یا چھوٹی نشانیوں میں سے؟ علماء دونوں قسم کی باتیں کہتے ہیں. اس سلسلے میں جو بات سیدھی سی ہے وہ یہ کہ حضرت امام مہدی کا ظہور یوں سمجھیے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظہور کے لیے تمہید اور مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے. کتاب میں مقدمہ ہوتا ہے, اصل کتاب بعد میں شروع ہوتی ہے. تو حضرت امام مہدی کا ظہور کیا ہے؟ مقدمہ ہے, تمہید ہے. یہ آگے بھی بقیہ علامتوں کا ظہور ہونا ہے. دوسری علامتیں انہی کے ساتھ کیا ہے؟ مربوط ہے اور متصل ہے. تو حضرت امام مہدی یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے اور ان کا ظہور قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت شمار کی گئی ہے. آج کی گفتگو آپ کو معلوم ہے کہ اسی موضوع سے متعلق ہوگی. امام مہدی کے ظہور کا جو عقیدہ ہے یہ امت مسلمہ کے ان عقائد میں سے ایک ہے کہ جس کو ہر زمانے میں بلا اختلاف لوگوں نے تسلیم کیا ہے. بلا اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر آج تک کے جتنے علماء ہیں جن پر اعتماد کیا جائے سب نے اس کو تسلیم کیا ہے. اور پوری تاریخ اسلامیہ میں صرف ایک شخصیت ایسی قابل ذکر نظر آتی ہے کہ جنہوں نے صریح طور پر اس کا انکار کیا. وہ کون سی شخصیت ہے؟ تو علامہ ابن نذور کی شخصیت ہے. 808 ہجری میں وفات ہوئی ہے. گویا کہ یہ 8ویں صدی ہجری اور 9ویں صدی ہجری کی عادتی ہے. تو انہوں نے صرف انکار کیا. ان سے پہلے ان کے بعد جو علماء میں سے قابل علم علماء میں سے کسی نے بھی
انکار نہیں کیا، لیکن انکار کرنے کے باوجود، اور انہوں نے انکار کیوں کیا؟ تو حدیث سے مطابق جتنی روایتیں سبوں کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ یہ ضعیف ہے. اور ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ مہدی سے متعلق روایتیں صحیحین میں موجود نہیں. تو صحیحین میں موجود ہے یا نہیں ہے، یہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی. بات ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ امام مہدی کا انہوں نے انکار کیا. اللہ کے رسول رحمہ اللہ نے انکار کیا. کیا کہا؟ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہے، لیکن ضعیف کہنے کے باوجود انہوں نے کیا لکھا اپنی کتاب میں؟ تو انہوں نے لکھا کہ ہر زمانے کے مسلمانوں میں، ہر زمانے کے مسلمانوں میں یہ بات مشہور اور معروف رہی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا. تو انہوں نے انکار کے باوجود اس بات کو تسلیم کیا کہ مسلمانوں کے یہاں یہ مسئلہ مشہور رہا ہے اور مسلم رہا ہے، تسلیم شدہ رہا ہے، اور ساری روایتوں کی تصریف کی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے لکھا مقدمہ میں اپنے کہ بعض روایتیں برابر ایسی مہدی سے متعلق موجود ہے جن پر جرح ممکن نہیں، یعنی جن کو ضعیف ٹھہرانا کیا ہے ممکن نہیں. تو کتنی روایتیں اس سلسلے 50 کے قریب روایت، کتنی 50 کے قریب. اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے مہدی سے متعلق روایات نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی تعداد 26 ہے. کتنی 26 ہے. 26 میں 4 عشرہ مبشرہ میں سے، اور عشرہ مبشرہ میں 2 خلفائے راشدین میں سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. بقیہ جو عشرہ مبشرہ میں سے 2 ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں اور حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. 2 ازواج مطہرات بھی اس سلسلے میں قابل ذکر ہیں. انہوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے. ایک ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، دوسری ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. تو کثیر تعداد کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو نقل کیا ہے، اور ان سے روایت کرنے والے جو بعد کے راوی ہیں ان کی بھی تعداد ہر زمانے میں ویسی رہی ہے. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ مہدی سے متعلق جو روایتیں آئی، بہت سارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مہدی سے متعلق جو روایتیں آئی ہیں وہ حد تواتر کو پہنچتی ہیں. کیا حد تواتر کو پہنچتی ہے؟ حد تواتر کو پہنچنے کا مطلب کہ روایت متواتر ہے. متواتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی روایت کی جس کو جھٹلانا ممکن نہیں. قطعی ثبوت ہے، قطعی ثبوت ہے، ثبوت کے اعتبار سے پختہ ہے، ان کو جھٹایا نہیں جا سکتا. تو صحابیوں کی تعداد آپ کو معلوم ہو گئی. وہ روایتیں جو صحابیوں سے مروی ہیں ان کو نقل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ علامہ عبد المحسن الافعال سعودی کے بڑے عالم اس وقت موجود ہیں، بڑے محدث بھی ہیں. انہوں نے اس موضوع پر خاص کتاب لکھی ہے. انہوں نے 40 ایسے محدثین کا نام ذکر کیا جنہوں نے اپنی کتابوں میں امام مہدی رحمہ اللہ سے متعلق روایتیں ذکر کی ہے. کتنے محدثین ہیں؟ 40. اور بہت سارے محدثین وہ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر صرف اسی موضوع پر کتاب لکھی ہے. اب کیونکہ تفسیر کا موقع نہیں سارے محدثین کو دکھایا جائے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. نام ذکر کر رہا ہوں. سب سے پہلا جو محدث ہے جس نے امام مہدی رحمہ اللہ سے متعلق کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے ابو بکر بن خیثمہ. ابو بکر بن خیثمہ رحمہ اللہ. ان کا زمانہ 30ویں 30 ہجری کا ہے. امام بخاری وغیرہ کا جو زمانہ ہے وہی زمانہ ان کا. یہ 279 ہجری میں کا اختتام. کون ہے؟ ابو بکر بن خیثمہ. ان کے بعد حافظ ابو نعیم الاصفہانی مشہور محدث ہیں. حافظ جلال الدین سیوطی، علامہ ابن کثیر، اسی طرح علامہ شوکانی، اسی طرح ملا علی قاری. بہت سارے ایسے نام ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ امام مہدی سے متعلق کتابیں تصریف کی ہیں. تو یہ تصریفات، یہ روایات، یہ سارے کی سارے اس بات کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ مہدی کا عقیدہ کیا ہے؟ واقعی طور پر تسلیم شدہ عقیدہ ہے اور مسلمانوں کے درمیان مسلمہ عقیدہ ہے. اب اس عقیدے کی شہرت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ مختلف زمانوں میں لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. ایک دلیل دے رہا ہوں منفی انداز. کیا ہے؟ مختلف زمانے میں کیا ہے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. سب سے پہلا شخص جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہ 116 ہجری کا بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے بالکل کیا ہے متصل زمانہ ہے. شریح بن حارث نام شخص کا 116 ہجری میں ایک آدمی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. تاریخ تو یہ پختہ بات ہے. اب خدا بات ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ مہدی سے متعلق باتیں مشہور تھی. جب شہرت نہیں تھی اس بات کو تو پھر دعویٰ کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا؟
تو ایک طرف تو بہت سارے لوگوں نے مختلف زمانوں میں کیا ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ میں لکھا کہ کتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا مختلف ادوار میں، ان کی تعداد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں. اتنے لوگوں نے کیا مختلف زمانوں میں، اتنے لوگوں نے دعوے مہدیت کیا ہے کہ ان کا شمار کیا ہے ممکن نہیں، شمار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. اب اسی شہرت کی وجہ سے ایک اور بات ہے، یہ تو گاڑیوں کے نمبر ہیں 44 53 اور 1956، یہ دو گاڑی مہدی کے عقیدے کو کیا کیا مختلف زمانوں میں ہائیجیک کیا. ان کی آگے کیا ہے مہدی کا تصور ہے، اور کتنے فرقے ہیں تو جتنے فرقے ہیں اتنے مہدی ان کے یہاں کیا. تو انہوں نے ہائیجیک کیوں کیا مہدی کے عقیدے کو؟ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے یہاں کیا یہ عقیدہ مسلمہ ہے، اس مسلمہ عقیدے کے ذریعے سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے. مختلف جماعتیں اٹھی ان کی طرف سے، مختلف لوگوں کی امامت کا دعویٰ ہوا ان کی طرف سے، حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوئے مختلف. لیکن حکومت پلٹنے سے پہلے کیا ہو گیا، یا تو اس دنیا سے خود رخصت ہو گئے یا ان کو رخصت کر دیا گیا. آپ سمجھ گیا، یا تو خود رخصت ہو گئے ان تقریم ہوتا ہے اور مر گئے، یا پھر ان کو قتل کر دیا گیا. تو اب دعویٰ مہدیت کر دیا تھا لوگوں نے ان کے تعلق سے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے. تو ان کے جانے کے بعد لوگوں نے، ان کے ماننے والوں نے اس عقیدے کو زندہ رکھنے کے لیے اور اپنے امام کو زندہ رکھنے کے لیے مشاہد کا عقیدہ کر دیا. یہ گئے ہیں لیکن لوٹ کے آنے کے لیے گئے، کیا لوٹ کے آنے کے لیے گئے. تو جتنے فرقے ہیں سبوں کے یہ بات دیکھنے کو ملے کہ شیعوں کا جو سب سے بڑا فرقہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو اثنا عشریہ فرقہ ہے، جو 12 اماموں کا قائل ہے، اور 12واں جو امام ہے ان کے یہاں وہ مہدی بن کر اس دنیا میں آنے والا، اس سے آنے والا ہے. اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. ابھی آپ نے سنا کہ مہدی کے بارے میں جاننا اور علم حاصل کرنا ضروری، تو اس کو قدیم پس منظر میں بھی سمجھ سکتے ہیں اور جدید پس منظر میں بھی سمجھ سکتے ہیں. اس وقت عالم اسلام کی موجودہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ تجسس پیدا کر دیا ہے کہ کیا ظہور مہدی کا وقت نہیں آ گیا، اور ایسے حالات میں اگر مہدی نہیں آئیں گے تو کب آئیں گے. اور وہ جو فرقہ دوسرا ان کی یہاں باقاعدہ فلمیں بنائی جا رہی ہیں، دعائیں کی جا رہی ہے، اور مہدی کے ظہور کی تمنائیں ہیں کی جا رہی ہے، اور نشیدے نظمیں گانے وغیرہ تیار کر کے لوگوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مہدی آنے والا ہے اور دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہونے والا ہے. لیکن کون سا مہدی ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے. میں دیکھ رہا تھا ایک پہ تو میں نے دیکھا کہ مہدی کو امام مہدی کو سعودی عرب کے مقابلے میں ٹھہرانے کی کوشش کی ہے نا، اور ایک فلم بنائی گئی ہے، نظم ہے کوئی، اس پہ سعودی مفتی وغیرہ سبوں کو گننے کی کوشش کی گئی ہے، اور سبوں کے مقابلے میں اس کو لانے کی کوشش کی گئی ہے امام مہدی. تو اس پس منظر میں ایک شیعہ پس منظر ہے، دوسرا اہل سنت کے لوگوں میں بھی تجسس ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، آنا چاہیے. بہت ظلم ہو گیا وغیرہ وغیرہ. ہماری بھی تمنا ہو سکتی ہے اور آپ کی بھی تمنا ہو سکتی ہے. اس تمنا میں کوئی نواحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں. سوچنے کی جو بات ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ کہیں یہ تمنا اور یہ آرزو کہیں ہم کو دوسری طرف نہ مل جائے. جو بات سوچنے کی ہے، جس پر غور کرنا ہے ہم کو، وہ یہ کہ یہ تمنا کہیں ہمیں دوسری طرف نہ لے جائے. بہت سارے لوگوں نے مختلف زمانوں میں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، بہت سارے لوگوں نے. تو دعوے مہدیت کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا سبب مختلف زمانوں میں یہ بھی رہا کہ مسلمانوں کے حالات اگر اچھے نہیں ہیں، مسلمان اگر مایوسی کی کیفیت میں مبتلا ہے، تو وہ لوگ جو طالع آزما ہوتے ہیں، جو قسمت آزمائی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کا ہنر جانتے ہیں، وہ ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے کو پیش کر دیتے ہیں. تو ماحول اس بات کا ہوتا ہے، لوگ منتظر ہوتے ہیں اور اشتیاق ہوتا ہے، تو فوراً کیا کچھ نہ کچھ بھیڑ جمع ہو جاتی ہے اور ماننے والوں کی ایک تعداد تیار ہو جاتی ہے. تو اب کا جو ماحول ہے کچھ اسی قسم کا ہے، کہیں ہم غلط راستے کی طرف نہ چلیں، غلط راستے کی طرف اور غلط فکر کی طرف نہ چلے جائیں. تو اس لیے اس پس منظر میں امام مہدی کی اوصاف
کی خصوصیات، ان سے پہلے کے حالات اور ان کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کو جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہو گیا۔ اہل سنت کے ہر فرد کو امام مہدی رحمہ اللہ یا رضی اللہ عنہ الفاظ استعمال کیے ہیں کیونکہ بشارت مکمل طور پہ اس لیے گنجائش بھی ہے، تو ان کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں ہمارے سامنے پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو دو مہدی ہیں ہمارے سامنے، دو مہدی، ایک سنی مہدی ہے اور ایک شیعی مہدی۔ ہم پہلے سنی مہدی سے متعلق گفتگو کریں گے اور خط شیعی مہدی پہ کریں گے اور پھر دعوت دیں گے اور فکر کیا۔ تو شیعی مہدی ان حالات میں، وہ سنی مہدی کس حالات میں ظاہر ہوگی؟ حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا تاکہ شک اور شبہ کی بات نہ رہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم وغیرہ میں یہ روایت لمبی ہے، اس کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی آئیں گے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ مہدی آئیں گے تو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، جبکہ اس سے پہلے زمین ظلم اور جور، ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ وہ حالات کا نقشہ یہ حدیث ہمارے سامنے رکھ رہی ہے کہ زمین ظلم و ستم سے بھر گئی ہوگی اور انسانیت انصاف کے لیے ترس رہی ہوگی۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نجات دہندہ بنا کر اور انصاف اور عدل کا پیام پر بنا کر حضرت امام مہدی کو ظاہر فرمائے۔ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، حاکم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائشوں کا ذکر کیا، ان آزمائشوں کا کہ جن سے یہ امت گزرنے والی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم اتنا بڑھ جائے گا کہ آدمی مجبور ہو جائے گا، کوئی پناہ گاہ نہیں پائے گا۔ ایسے حالات میں جب مجبوری کی یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھیجے گا من عترتی، میری نسل سے، وہ اہل بیتی اور میرے گھرانے سے۔ کام کیا کرے گا وہ؟ وہی کام ہے جس کا ذکر پچھلی روایت میں ہوا ہے۔ تو حالات رہی اور سمندر یہ ظلم کا دورہ ہوگا، لوگ ظلم کی چکی میں پس پس کر آرزو و تمنا کرنے لگیں گے کہ اللہ ظلم کی یہ فضا ختم ہونی چاہیے، اب انصاف کا کوئی پیغامبر نمودار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان حالات میں رہتے امام مہدی کو ظاہر فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ظہور مہدی کی بات کی اور یہ بتلایا کہ آخری زمانے میں عدل و انصاف کا یہ پیغام ظاہر ہونے والا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زندگی کا پورا خاکہ اپنی روایات میں اور اپنے الفاظ میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ خاندان کون سا ہوگا، نسب کیا ہے، خلقی اوصاف کیا ہوں گے اور خلقی اوصاف کیا ہوں گے، کہاں سے ظہور ہوگا ان کا، اور ظہور کے بعد اس قسم کے حالات کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں روایات احادیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور علماء نے ان کو جمع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نام و نسب کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه باسمي۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ عربوں پر میرے گھرانے کا ایک فرد حکمرانہ بن جائے، میرے گھرانے کا ایک فرد حکمرانہ بن جائے، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ کیا کہا؟ میرا جو نام ہے بھائی اس کا نام ہوگا۔ اور دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، تو نام اس کا محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام کیا ہوگا؟ میرے باپ کا یعنی عبداللہ ہوگا۔ مختصراً اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام ہے، کیا ہے وہ؟ احمد، وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لیکن مشہور نام کیا ہے؟ محمد ہی ہے۔ اس لیے زیادہ قرین قیاس بات یہی ہے کہ امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ۔ تو بعض لوگوں نے احمد بھی بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا المہدی من عترتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری نسل سے ہوگا۔ تو نسل آپ کی کون سی نسل؟ من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد سے۔ آگے روایت میں یہ وضاحت بھی ہے، بعض علماء نے اس روایت کو منقطع کرا دیا ہے اور اس بنیاد پر یہ روایت ذرا ضعیف ٹھہرتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا ان ابنی ھذا سید
یہ میرا جو بیٹا ہے حسن یہ سردار ہے، یہ سردار کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس نام سے موسوم کیا، کس نام سے؟ سردار کے نام سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت بخاری میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سردار کون؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کی طرف دیکھا اور یہ بات انہوں نے کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سردار کے نام سے موسوم کیا ہے۔ آگے کہا وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكَ، اس کی پشت سے، اس کی نسل سے ایک آدمی نکلے گا جس کا نام وہی ہوگا جو تیرے نبی کا نام ہے، جو تیرے نبی کا نام ہے۔ یشبہہ فی الخلق ولا یشبہہ فی الخلق، تاکہ یہ اخلاق میں، اوصاف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ ہو، لیکن تخلیق کے اعتبار سے، یعنی چہرے بولے کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ یہ نہیں ہوگا۔ یبدأ الارض عدلا، یہ شخص زمین کو عدل سے بھرے۔ اب اس روایت میں دیکھیے امام مہدی کے اخلاق عالیہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے مشابہ ہوگا، اور ساتھ ہی اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ کن کی نسل سے ہوں گے یہ، تو ہم نے یہ جانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے مطلب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل میں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اب علماء نے ایک بحث اٹھائی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو اس منصب کے لیے، عظیم منصب کے لیے کیوں چنا گیا؟ سوال اٹھائیں، تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المنار المنیف میں لکھا کہ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سے از خود دستبرداری اختیار کرنی تھی۔ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد لوگوں نے مسلمانوں کا خلیفہ حضرت حسن کو بنایا تھا۔ مسلمانوں کی دو جماعتیں ہو گئی، اس زمانے میں ایک جماعت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی، دوسری جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خلافت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منتقل ہوئی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ مسلمان کو جماعتوں میں کیوں بٹ کر رہے ہیں، ان کے درمیان خون اور خرابہ کیوں ہو؟ تو لوگ کیا کر دیا، انہوں نے جمع کر دیا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قربانی پیش آئی۔ قربانی کیا ہے کہ خلافت سے دستبرداری اختیار کر لیا انہوں نے خود سے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام دیا کہ اللہ نے آخری زمانے کا خلیفہ انہی کی نسل کے ایک فرد کو بنایا، اور علماء نے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ بات حدیثی ہے کہ اگر کوئی انسان اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے اچھے عمل کا بدلہ ہے ممکن ہے کہ اس کی اولاد کو بعد میں ملے۔ سورہ کہف میں اس کی ایک مثال موجود ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گی، یہ کیا نسب نامہ، ٹھیک ہے۔ اوصاف بھی آپ کے سامنے آ گئے، کیا اوصاف ہے؟ اوصاف خلق کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف ہوئی خلق کے اخلاق کے اعتبار سے ہوئی، مہدی کے ہوں گے، اور نفس مہدی خود اس بات پر بتا دے کہ یہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہوگا، مہدی ہدایت یافتہ ہوگا۔ خلقی یعنی جسمانی اعتبار سے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ نقشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچا۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ المہدی منی ازل الجبہ، کشادہ پیشانی والا ہوں۔ کیا کہا؟ پیشانی کیا ہوگی؟ کشادہ ہوگی۔ اطلق انف، ناک اونچی ہوگی، ناک کیا ہوگی؟ بلند ہوگی۔ تو خلقی اعتبار سے یعنی جسمانی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی رحمہ اللہ کا نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ اب کہاں سے ظاہر ہوں گے اور کیا کریں گے؟ پوری لمبی روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لمبی روایت میں ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ احمد مسند احمد کی اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفہ، ایک خلیفے کا انتقال ہو جائے، اختلاف پیدا ہوگا کہ اب اس کا انتخاب کیا جائے، تو میں اس وقت موجود ہوں گے، کوئی سمجھے گی کہ لوگ کہیں میرے سر یہ ذمہ داری نہ کھوپ دیں، تو مدینے میں ہوں گے، مدینے سے بھاگ کر آ جائیں گے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ، بھاگ کر مدینہ چلے جائیں گے۔ وَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ،
مکہ میں کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے، وَيُخْرِجُونَهُ اسے نکالیں گے، وہ پسند نہیں کر رہا ہوگا کہ اس کو یہ ذمہ داری دی جائے، لیکن لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. کہاں بیعت کریں گے؟ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الرکن والمقام، حجر اسود کے درمیان اور مقام ابراہیم کے درمیان، دونوں کے درمیان حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر لوگ بیعت امامت اور بیعت خلافت کریں گے. جب بیعت کی بات مشہور ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شام سے ایک لشکر روانہ ہوگا مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے. دوسری بات میں یہ وضاحت موجود ہے کہ ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی وسیلہ، کوئی ہتھیار کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی طرف سے معاملہ سنبھال کے جائے گا. کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَيُخْزَمُ بِهِمْ بِالْبَيْدَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، تو یہ جو لشکر روانہ ہوگا شام سے، ان کو مکہ اور مدینہ کے درمیان پھنسا دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی صرف باقی بچے گا جو پیچھے والے لوگوں کو اطلاع دے گا کہ سارا کا سارا لشکر دھس نس ہو گیا. اس لوگوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ دسا دیا. تو یہ میرا لشکر ہے. اب یوں سمجھیے کہ علامتیں جو آپ کے سامنے آئی ہے نا، کیا ہے؟ نام کیا ہوگا؟ بن عبداللہ. خاندان کون سا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر کیا ہے؟ ناک اونچی ہوگی، پیشانی کشادہ ہوگی. یہ سارے اوصاف ہے. سارے اوصاف کے ساتھ جو علامت امام مہدی رحمہ اللہ کو پہچاننے کی ان میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک لشکر شام سے چلے گا، اللہ اس کو دھسا دے گا. جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے ہو گیا ہے وہ امام مہدی ہے، ایک لشکری ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ واقعہ پیش آ جائے گا لوگوں کے دھسانے کا، تو بعد لوگوں پر واضح ہو جائے گی کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، تو شام عراق کے جو علماء اور صلحاء ہوں گے وہ سارے کے سارے سمٹ کر امام مہدی کے پاس آ جائیں گے. ثم ينشر رجل من قریش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر ایک قریشی آدمی اٹھ کھڑا ہوگا، بولے گا جس کا نانی حال بنو کلب میں ہوگا، وہ بنو کلب کے لوگوں کو آمادہ کرے گا اور مہدی کے خلاف بھیجے گا. حضرت امام مہدی بھی اپنی طرف سے لشکر روانہ کریں گے، دونوں لشکروں میں ٹکراؤ ہوگا اور بالآخر امام مہدی کے لشکر کو اور فوج کو کامیابی ملے گی. اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا اور بہت زیادہ مال غنیمت ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والخیمۃ لمن لم یشهد غنیمت کلب، اس شخص کے لیے نامرادی ہو جس کو بنو کلب کے غنیمت میں سے حصہ نہ ملے، جس کو اس جنگ میں شرکت کا موقع نہ ملے، وہ نامراد شخص ہے. جس کو مل جائے وہ کیا ہوگا؟ پھر وہ خوش قسمت ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا اور کیجیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ، یہ خوشخبری کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم اللہ دعا کریں گے. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت امام مہدی لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق معاملہ کریں گے. لوگوں نے قصہ کہا، کیا ہے قصہ؟ کیا کر دیا؟ فضیلت بہت ساری بیان کی گئی، تو فضیلت یہ بیان کریں کہ جب آخری زمانے میں امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. کیا کہا؟ فقہ فضیلت کی بات. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فضائل میں بہت ساری باتیں جو کہی گئی، ان میں ایک بات یہ بھی ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کس پر عمل کرے گا؟ فقہ حنیفہ پہ عمل کریں گے. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ امام مہدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے. اس کو ذہنوں میں بٹھائیے، بات ہوگا اس کو کیا کر لیجیے، ذہنوں میں بٹھائیے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کو پورا استقرار اور قرار اس زمین میں نصیب ہو جائے گا. حضرت امام مہدی 7 سال کے بعد 7 سال تک یہاں رہیں گے، کام ہوئے زمین پر رہیں گے. دوسری روایت میں 8 سال کا بھی ذکر ہے اور بعض روایتوں میں 9 سال کا، بلکہ ایک ہی روایت میں 7 8 9 سبوں کا ذکر ہے. کم سے کم جو مدت ہے وہ 7 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے. اس تسلیم کے بارے میں کوئی حرج نہیں، 19 کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی کوئی یاد رکھنے کا ہے کہ مہدی کی جو ظاہر ہوں گے لوگ ان کے ہاتھوں بیعت کر لیں گے تو ان کی طرف سے دعوت نہیں کیا جائے گا میں کیا ہوں، مہدی ہوں اور میرے ہاتھ پر لوگوں آؤ بیعت کرو. اور اس سے پہلے، اس واقعے کے پیش آ جانے سے پہلے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ کیا مہدی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے،
اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو اس منصب کے لیے تیار کرے گا. ایک ہی رات کے اندر کیا کر دے گا؟ صلاحیت ان کے اندر حکومت اور ذمہ داری نبھانے کی ان کے اندر پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ. ایک ہی رات میں سارا کا سارا معاملہ ہو جائے گا. اب یہاں گھر کے بعد یہ بھی سمجھنے چاہیے کہ دور جدید کے مفکر وقت کا نام شاید لینا اچھا نہیں ہو، انہوں نے لکھا کہ مہدی آئیں گے اس دنیا میں، خلافت اعلیٰ من حج النبوہ قائم کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خلافت قائم کریں گے، لیکن بزرگوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس وقت معلوم ہوگا جبکہ وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے. تو میں نے یہ بات جو روایتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جو اوصاف ذکر کیے ہیں، یہ سارے کے سارے اوصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے بیان کیے؟ پہچاننے کے لیے نا. اب یہ سارے کے سارے اوصاف ظاہر ہو جائیں گے تب بھی لوگ نہیں پہچانیں گے، پہچانیں گے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے. تو جس نے بھی یہ بات لکھی ہے اس کی بات کیا ہے؟ غلط ہے. پڑھنے کے بعد پہچان لیں گے، پڑھنے سے پہلے پہچان ہو جائے گی. یہ کون ہے؟ امام مہدی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو حلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم الاصفہانی نے نقل کیا، اس کے مطابق جس وقت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہوگی اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی. کتنی ہوگی؟ 40 سال ہوگی. اب 7 سال جوڑیے تو 47 سال ہوتے ہیں، 8 سال جوڑیے تو 48 سال ہوں گے، اور اگر 9 سال ہوگے 49 سال. تو کل عمر کی 47 سے لے کر 49 کے تک پہنچتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتیں بیان کی ہے متفرق ہیں. وہ بعض علماء نے کوشش کی ہے کہ مضبوط کر دیا جائے، ان کو جوڑا جائے ایک دوسرے کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام میں عیسائی لشکر متحدہ طور پر جمع ہوں. حضرت امام مہدی نام اس بات نہیں ہے کہ ان کے خلاف جا کر لڑیں. تو یہ جو عیسائیوں کے متحدہ لشکر سے لڑائی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عیسائیوں کا لشکر ہوگا، ایسا بڑا لشکر ہوگا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت ان کو دیکھ کر میدان چھوڑ کے بھاگ جائے. پہلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نامراد جماعت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ ہرگز بھی قبول نہیں فرمائے گا. پھر جو جماعت باقی ماندہ رہ جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لڑے گی، ایک جماعت شہید ہو جائے گی، مسلمان ایک بڑی جماعت شہید ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ روئے زمین کے افضل ترین شہداء، کیا کہا؟ افضل ترین شہداء ہوں گے. پھر لڑائی ہوگی آخر میں 4 دن تک لڑائی جاری رہے گی. 3 دن تک مسلمان مرتے رہیں گے، گڑتے رہیں گے اور شکست سے دوچار ہوتے رہیں گے. 4تھے دن امام مہدی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ باقی ماندہ مسلمانوں کے ہاتھوں پر ان کو فتح دے گا اور عیسائیوں کا پورا زور ٹوٹ جائے گا. شام میں یہ لڑائی ہو رہی ہوگی، یہاں زور ٹوٹے گا تو پھر وہ اپنے مرکز کی طرف دوڑ جائیں گے. ان کا مرکز کیا ہے؟ دور نبوی سے ان کا مرکز قسطنطنیہ. آج استنبول کا شہر آپ جانتے ہیں ترکی کی راجدھانی ہے، کیپٹل یہ. علماء نے لکھا کہ اب آج بظاہر مسلمانوں کے قبضے میں یہ شہر ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ حالات ایسے گڑبڑ لیں گے یہ پھر عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا جائے شہر. تو سب سمٹ کے وہاں چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور روم کا لفظ جب استعمال کیا جائے تو عیسائی دنیا مراد ہوگی پوری، اور یورپی دنیا مراد ہوگی پوری کی پوری. تو اس دنیا میں سارے کے سارے عیسائی چلے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر مسلمانوں کا لشکر ادھر روانہ ہوگا. بحری محاذ پر بھی لڑائی ہوگی اور بحری محاذ پر بھی لڑائی ہوگی. بحری محاذ پر جو لشکر حملہ کرے گا اس دنیا پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو لڑنے کی ضرورت نہیں پیش ہے. بحری محاذ پر 3 نعرے لگائے جائیں گے اور شہر کیا ہو جائے گا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ نعرہ لگے گا اور شہر فتح ہو جائے گا. تو بحری محاذ پر اس طرح کامیابی ملے گی. بحری محاذ پر پورے جنگ ہوگی. 99% کیا ہے؟ 99% مسلمان کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن 1% کو اللہ غلبہ اور کامیابی دے گا اور عیسائیت کا بالکل خاتمہ ہوگا. بجائے عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا. مسلمان فتح کی خوشی اور اپنی اکثریت کے کھو جانے کے غم کے درمیان ہوں گے کہ اسی بیچ کوئی پکارنے والا پکارے گا کہ دجال کا خروج ہو گیا. 1 مرتبہ 2 مرتبہ خبر غلط نکلے گی. 20ویں مرتبہ خبر کیا ہوگی؟ صحیح ملے گی. اب یہ جو لشکر وہاں مشغول اس دنیا میں وہ وہاں سے روانہ ہو کر شام کی طرف
متوجہ ہوگی، حضرت امام مہدی یہاں لوگوں کو جمع کریں گے، ایک محاذ تشکیل دیں گے اور تیاری کر رہے ہوں گے دجال سے لڑنے کی. یہ شروع ہوگی جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس دنیا میں ہوگا. کہاں نزول فرمائیں گے؟ شام میں نزول فرمائیں گے، شام کے شہر دمشق میں نزول فرمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تین روایتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ. میری امت کی ایک جماعت مسلسل حق کی طرف سے لڑتی رہے گی، حق کی مدافعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا. امیر جو مسلمانوں کا ہوگا وہ کہے گا آئیے اور ہماری امامت کیجیے. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا مسئلے کو. خوش ہونے کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، ان بعضکم علی بعض امراء، تمہارے امراء آپس میں ایک دوسرے شروع ہوں گے. تکریمۃ اللہ هذه الامہ، یہ اللہ کی طرف سے اس امت کی عزت افزائی ہوگی اور شرف ہوگا جس سے اللہ اس امت کو نوازے گا. شرف کیا ہے کہ ایک نبی جلیل القدر نبی اس امت کے ایک فرد کی ابتدا میں نماز ادا کرنا اس کا مقتدی بنا. یہ شرف کی بات ہے کہ نہیں؟ دوسری بات ہے کہ مسلم کی بات مختصر تھی. دوسری بات ذرا لمبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا. فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، شہر دمشق کے مشرقی کنارے پر سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے. دو زرد رنگ کے کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے. اپنے دونوں ہتھیلیوں کو انہوں نے دو فرشتوں کے کاندھے پر رکھا ہوگا، پروں پر رکھا ہوگا. جب چلیں گے تو قدرت نیچے رکھے گا اور سر کو اٹھائیں گے تو موتیاں گریں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سانس لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں تک سانس پہنچے گی وہاں تک کافر ختم ہو گیا. سانس جہاں تک پہنچے گی وہاں تک کافر کیا ہے؟ ختم ہو کر رہ جائے گا. اور کافر ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی. نزول کا کہاں واقع ہونا اس کا بھی کیسے ہے؟ دمشق کے مشرقی کنارے پر سفید کنارے پر علماء نے تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ جامع اموی کا منارہ یہ مراد ہے اور یہ 741 ہجری میں کیا گیا تھا، تعمیر کیا گیا تھا یہ منارہ، اور ابھی یہ منارہ موجود ہے. دوسری بات ہے آگے اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبح کا وقت ہوگا. دوسری بات ہے صبح کے اقامت کہیں جا چکی ہوگی، اتریں گے تو منارے تک فرشتوں کے سہارے سے، لیکن منارے پر آگے تو اب اس دنیا سے طبعی دنیا سے ان کا تعلق قائم ہو گیا. اس لیے اسباب اختیار کریں. اسباب کیا ہے؟ تو سیڑھی منگوائی جائے گی، سیڑھی سے نیچے اتریں گے، اقامت پہلی بھی ہوگی. حضرت امام مہدی جو آگے بڑھ گئے ہوں گے وہ پیچھے ہٹیں گے. آپ پہلے نماز پڑھائیے، کہیں گے نہیں آپ ہی کو پڑھانا ہے، آپ کے لیے اقامت کہی گئی ہے اور آپ ہی کو ان کی امامت کرنی. تو اب کیا ہوگا؟ آگے کی بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں دجال کی سرکوبی ہوگی. دجال شام کے قریب کے علاقے میں ہوگا. جب خبر سنے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گیا ہے تو ہلاکت یقینی ہو جائے گی اس کی، بھاگنا چاہے گا، ہے نا. آگے کا تو اسرائیل کے ایئرپورٹ پہ لد کا جو مقام ہے وہاں پکڑا جائے گا. پہلے ہی وہ بگڑنا شروع ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے اس کو قتل کر دیں. یہ امام مہدی رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک نقشہ ہے. اب مسلمانوں کے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے. سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں. خوشحالی کا دورہ ہے، اسلام کا غلبہ ہے. کفر اور شرک اس دنیا سے ناپید ہو گیا ہے. اللہ نے سارے خزانے مسلمانوں کے لیے کھول دیے ہیں. خوشحالی کا کیا ہے؟ تو کوئی زکات قبول کرنے والا، کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیان فرمایا کہ امیر جو ہوں گے وہ لوگوں کو گن گن کر نہیں دیں گے. لفظ بھی اٹھا اٹھا کر کوئی دینے والا نہیں ہوگا. ایک آدمی آئے گا امیر کے پاس سب کو دیا جائے، جاؤ جتنا میرا چاہو لے لو، خوب اٹھا لے گا. وہ چلنے لگے گا، پھر سوچے گا کہ اتنے سارے لوگوں میں ہی سب سے بڑا رئیس ہوں کہ میں میرے پاس مال ہوتے ہوئے بھی میں خود پھر لینے آیا. تو چاہیے کہ لوٹا دوں. کہا جا کے نہیں، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ آپ نے جو لے لیا ہے وہ لے لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین میں جو کچھ ہے سب باہر اور آسمان میں جو کچھ ہے سب نیچے.
اس ساری کی ساری برکتیں اللہ تعالیٰ کیا ہے کھول دے گا امام مہدی رحمہ اللہ کے رضی اللہ عنہ کی زمانے میں. ساتھ ساتھ رہیں گے آپ کو بتایا گیا انتقال ہوگا مہدی کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کو دفن کر دیا جائے گا. اب ذرا پیچھے کی طرف ایک دو باتیں اور آپ کے سامنے رکھنے کی. امام بخاری کے استاد ہوا کرتے ہیں, ان کی کتاب الفتن, وعید بن احمد رام استاد کا, ان کی کتاب الفتن. تو کتاب الفتن میں ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ مہدی ہمارے یہاں بھی آئیں گے, ہمارے یہاں بھی آئیں گے اور ہندوستان سے بھی ان کی لڑائی ہوگی اور یہاں پہ ان کو فتح و غلبہ حاصل ہوگا. اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ہوگا. اب اگر اپنے لفظوں میں کہنا چاہے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کفر شرک کے جتنے بڑے بڑے گہوارے ہیں وہ سارے کے سارے مہدی رحمہ اللہ کے ذریعے سے مٹا دی جائے گی, سب کو ختم کر کے رکھ دیا جائے گا. اسی طرح روایتوں کے سلسلے میں ایک بات آتی ہے جس سے شبہ بنتا تھا, میں بھی ذرا پریشان رہا دنوں تک. شبہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب خراسان سے سیاہ جھنڈے دیکھو نکلتے ہوئے تو اپنے کو جماعت میں ضرور شامل کر لینا. تو سیاہ خراسان روزہ پہچان کرنا, خراسان سے نکلنے کے بعد علماء نے ڈائریکٹ کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ خراسان سے ظہور ہوگا, لیکن بعد دوسرے علماء نے یہ کہا کہ خراسان سے ظہور نہیں ہوگا امام مہدی کا, ظہور تو مدینہ سے ہوگا. یہاں سے بھی ان کا گزر ہوگا اور جب یہاں سے گزر رہے ہوں گے تو ان کے لشکروں کا جھنڈا کیا ہوگا؟ سیاہ کالے رنگ کا ہوگا. کعبہ کے خزانے کی تفصیل کی روایت بھی موجود ہے. یہ ساری باتیں ہیں کن کے سلسلے میں؟ امام مہدی. کون سے امام مہدی؟ سنی امام مہدی. اب ہم ذرا شیعی امام مہدی کی طرف چلیں. شیعوں کے یہاں پہ تصور مہدی کون سا مہدی ہے؟ تو میں نے کہا کہ شیعوں کا سب سے بڑا جو فرقہ ہے وہ کون سا؟ اثنا عشری فرقہ, 12 اماموں کا قائل ہے فرقہ. کیا ترتیب کیا ہے؟ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت حکومت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہو گئی اور پھر نسل در نسل انہیں کی نسل میں یہ سلسلہ چلتا. اب 11واں جو امام ہے کا نام حسن عسکری ہے, تو 11ویں امام کو کوئی اولاد نہیں ہوئی. 11ویں امام کو کوئی اولاد نہیں ہوئی, اللہ کی مشیت ہوتی. تو ان کو ایک کھیل کھیلنے کا موقع مل گیا. کیا کیا جائے؟ معاملہ تو سارا کا سارا ختم ہو جا رہا, کیسے آگے بڑھائیں گے؟ تو انہوں نے افسانہ تراشا. کیا ہے؟ ایک خود ساختہ بچہ پیدا کیا. کیا یہ کہانی پر مبنی بس, کوئی اولاد ہے نہیں, ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے نا. لیکن کیا گڑھا انہوں نے کہ امام حسن عسکری کی اولاد بیٹا ہوا, نام کیا تھا؟ محمد. اب یہ محمد اپنے والد کی وفات سے 10 دن پہلے, جبکہ ان کی عمر 5 سال تھی یا 4 سال تھی وغیرہ, روپوش ہو گئے. کیا ہو گئے؟ غائب ہو گئے اور ایک سرنگ میں چلے گئے. سامرا کے مقام پر ایران میں یہ جگہ, سامرا کے مقام پر سرنگ میں چلے گئے. کس لیے چلے گئے؟ اس وقت کے خلیفہ کے ڈر سے. کیوں چلے گئے؟ تو ایک خاص وقت میں نکلنے کے لیے. کیا خاص وقت میں نکلنے کے لیے. تو یہ جو گڑھا ہوا 12واں امام ہے, اسی کے سلسلے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ امام مہدی. امام مہدی ہے یہ. تو غائب ہو گئے, وہ لوٹ کر آئیں گے, ہے نا. تو غیبت کے بعد ایک لمبا زمانہ ایسا ہے کہ جب ان کے جو علماء ہیں, ان کے جو دانشور قسم کے لوگ تھے, چالاک قسم کے, انہوں نے عام لوگوں کو یہ مشہور کیے رکھا کہ امام مہدی سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, بڑے لوگ, ہے نا. اور ہم ان تک اپنی بات پہنچاتے, وہ بات ہم اپنی بات ہم کو بتاتے ہیں. عام لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ آپ کی اگر کوئی درخواست ہو, کوئی گزارش ہو, تو آپ ہمارے راستے سے ان کو پہنچا سکتے. عام لوگ بیوقوف بنتے, درخواست سے بھیجتے رہے. لیکن ایک پھر زمانہ آیا کہ اب یہ سسٹم بھی ختم ہو گیا. تو پہلے جو لمبے عرصے تک سلسلہ تھا, اس کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے, یہ چھوٹی غیبت غائب ہونا. اب جو ہے یہ غیبت کبریٰ ہے, اور اب بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار ہو رہا اس کا, مہدی کا. دیکھیں کہ اگر بیٹھنے کا موقع مل جائے آپ کو تو دیکھیے انہیں کے مہدی سے پورا کا پورا کیا معاملہ بڑھا ہو.
ہے نا، فلمیں وغیرہ نظریں وغیرہ کہی جا رہی ہے اور پورا کا پورا اچھا تیار ہے کیا کیا کرنا. حدیث آخر میں رکھوں گا، بات ذرا صاف ہو جائے گی آپ کے سامنے. یہ مہدی کیا کرے گا؟ تو ہمارے مہدی سودی جو مہدی ہے وہ کیا کریں گے؟ ظلم وہ ستم کا خاتمہ کریں گے، انصاف اور عدل سے اس دنیا کو بھر دیں گے. ان کا بھی تصور ظاہر طور پر یہی ہے، لیکن ظلم دنیا سے کس کو ختم کریں گے؟ کیونکہ کافروں سے پہلے سنی علماء کو ختم کریں گے. کیا کریں گے؟ کافروں سے پہلے سنی علماء کو ختم کریں گے. اور چونکہ ابو بکر نے، عمر نے رضی اللہ عنہما، انہوں نے حق خلافت چھین لیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو ان کو زندہ کریں گے اور مہدی زندہ کریں گے. حیات القلوب اور حق الیقین یہ ملا باقر مجلسی کی کتابیں، ان کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہے. زندہ کریں گے، درخت سوکھی ہوگی اس کو لٹکا دیں گے، درخت ہری بھری ہو جائے گی، پھر ان کو سر میں لگایا جائے گا اور پھر درخت کے ساتھ اس کو گرا دیا جائے گا. ان کو حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو نعوذ باللہ. اور کیا ہوگا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر یہ زنا کا الزام لگاتے ہیں. اور یہ شیعی تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں تو حد نہیں قائم ہو سکی، لیکن امام مہدی آئیں گے تو یہ عائشہ کو بھی زندہ کریں گے اور عائشہ پر زنا کی حد قائم کریں گے. اور کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے مہدی آئیں گے تو برہنہ ہوں گے. تو یہ ان کا امام مہدی، ان کا شیعی امام مہدی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ بھی مہدی کے منتظر ہیں، ہم بھی مہدی کے منتظر ہیں، ہے نا؟ مہدی چاہیے نا، تو کدھر جائیں گے لوگ؟ اب سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ ہمارے جو مہدی ہوں گے ان کے اوصاف الگ ہیں، بنانے کے لیے آئیں گے، نام ان کا کچھ اور ہوگا. اور اہل سنت کے علماء کو قتل نہیں کریں گے، ابو بکر کو زندہ نہیں کریں گے، ان پر حد جاری نہیں کریں گے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زندہ نہیں کریں گے، ان پر حد جاری نہیں کریں گے. جب ان پر حد جاری دے گا اور اہل سنت کے علماء کو قتل نہیں کرنے والا ہوگا یہ مہدی، تو ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے کیا ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہونے والے نہیں ہے. تو پھر کن کے ساتھ ہوں گے؟ سوال ہے، یہ سوال ہے. اور اسی سوال کو بات ختم کرنے کن کے ساتھ ہوں گے؟ عین ممکن ہے یہ دجال کے ساتھ، اس کے ساتھ دجال کے ساتھ. روایتیں آپ کو سناتا ہوں اور آپ کے آگے قریب پیش کروں. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدجال يخرج من ارض بالمشرق يقال لها خراسان. ترمذی کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی ایک سرزمین سے نکلے گا جس کو خراسان کہا جاتا ہے. کیا؟ خراسان ایران میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کا یتبعہ اقوام، دجال کے پیچھے پیچھے کچھ وہ قومیں چلیں گی کأن وجوہہم المجان المطرقہ یا مطرقہ، کہ جن کے چہرے ایسی دھاروں کی طرح ہوں گے جن میں چمڑا بھر دیا گیا. علماء اس چہرے کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں ان چہروں کی کہ پرگوشت چہرے ہوں. کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہو سکتے ہیں جن کا چہرہ بھرا بھرا رہتا گوشت سے؟ چائنا، جاپان، کوریا، ادھر کے جتنے لوگ ہیں ان کے چہرے کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ گوشت سے بھرے ہوتے ہیں. ایک روایت یہ آپ کے سامنے. اب دوسری بات کریں. دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم الطیالسہ. دجال کے پیچھے پیچھے اصفہان کے 70,000 یہودی چلیں گے. 70,000 ان پر طیالسہ ہوگا. طیالسہ کی ایک تشریح علماء کے مطابق کالے رنگ کی چادر ہے، ایک تشریح. دوسری تشریح کیا ہے؟ سبز رنگ کی چادر. دو روایت آپ کے سامنے آ گئی. اب پہلی روایت پر غور کیجیے گا. یہ روس کے لوگ ساتھ ہو جائیں گے، چائنا کے لوگ ساتھ ہو جائیں گے، کوریا کے. اب گٹھ بندھن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایسا بہت پہلے روایت پڑھی بھی میں نے کہ آپ کے سامنے بات شاید نہیں آئی کہ آئی کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا ایک متحدہ محاذ بنے گا. کیا بنے گا؟ متحدہ محاذ. اور یہ ایک تیسرے دشمن سے لڑیں گے. کون لڑیں گے؟ عیسائی اور مسلمان. سوال یہ ہے کرنے کا یہاں کہ یہ تیسرا دشمن کدھر سے آیا؟ کون ہے؟ ایک یہودی کی بات سامنے آ سکتی ہے
لیکن یہودیوں کا پورا سامنے ہے انہیں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. شام کا جو پس منظر ہمارے سامنے بھی ہے نا, ایک طرف افریقہ حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے, دوسری طرف کون چائنا راشیا نہیں حملہ نہیں کرنا, ایسی طرح نہیں کرنا. ادھر سے اگر بحری بیڑا اتارا گیا, جہاز اتارے گئے, ادھر سے اتار دیا گیا ہے نا. ایران پہ جب بھی ایران کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو راشیا بیچ میں ہوتا ہے, اور چین بھی کیا ہے کوئی نہ کوئی بات کہتا ہے تو بات جو ذہن میں آ رہی ہے اللہ کو معلوم ہے ویسے کہ یہ تیسرا جو محاذ ہے, تیسرا جو دشمن سامنے آنے والا ہے وہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ چائنا اور راشیا کے لوگ, اور راشیا کے لوگوں کا کن کے ساتھ ہو رہا ہے, کن کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے؟ ایران والوں کے ساتھ. ایران والے کون ہیں آپ کو معلوم ہے ایران والے کون ہے؟ تو دجال کے ساتھ کون ہوں گے دیکھیں گا. اب خراسان والی جو روایت آپ کے سامنے آئی ہے, سبز یا کالا چادر, سبز یا کالی چادر, تو کالی چادروں کی بنیاد پہ سن لیا ہے نا, اور کیا ہے سبز چادروں کی بنیاد پہ, تو کالی چادروں کی بنیاد پر اگر آپ سوچیں گے تو کالی چادریں والے کون ہیں؟ یعنی کہ ضرورت نہیں, آپ سے معلوم ہے کہ یہ جن کی علامت ہے, تو کالی چادر ہماری علامت جو لے کر آئے ہم اس کے ساتھ ہوں گے نا, کسی اور علامت والے کے ساتھ ہوں گے, سیدھی سادھی بات ہے. تو سارے کے سارے ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مدینے کے قریب آئے, مسلم کی روایت, صحیح روایت ہے, یہ ترمذی کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینے کے قریب جب آئے گا تو مدینے کی سنگریز جو علاقہ ہے وہ آپ پہنچے گا تو مدینے میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے, 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا. تو جتنے منافق اور کافر قسم کے لوگ ہوں گے سب ادھر بھاگ آئے دجال کی طرف, مصیبت آئے گا. لیکن مومن قسم کے لوگ پہلے رہیں گے. تو منافق اور کافر اور لوگ ہوں گے, ایک مسئلہ ہے. لیکن پس منظر میں ایک بات کہتا ہوں میں, لوگ آج مصر کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا بہت مذاق کرتے ہیں, کتابیں شائع کی گئی مذاق اڑانے کے لیے, اور ہماری دعوت کو مجروح کرنے کی پوری کوشش ہر طرف سے ہو رہی ہے, پوری کوشش ہو رہی ہے. اس پس منظر میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا میں ضروری سمجھ رہا ہوں. انشاءاللہ باتیں اور بھی ہوگی اور اس کو منظم انداز میں اور آگے بڑھانے کی کوشش ہوگی. یہ ابتدائی طور پر بھی گفتگو ہو رہی ہے, انشاءاللہ آگے ہوگی. روایت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی کہتے ہیں کہ بنو تمیم کے لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں. کیوں محبت کرتا ہوں؟ تو 3 باتیں ان کے اندر ہیں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے, اور جب سے سنی ہے تب سے محبت کرتا ہوں. کیا بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے یہاں سے زکات وصول ہو کر آئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری قوم کی زکات ہے. کیا کہا؟ یعنی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کا. دوسری بات بھی اسی طرح کی ہے کہ یہ بنو اسماعیل میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور تیسری بات جو آپ کے سامنے اثر رکھنی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اشد الناس علی الدجال. جگہ بخاری مسلم کی بات, دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت اگر کوئی لوگ ہونے والے ہیں تو وہ کون ہے؟ بنو تمیم کے لوگ. اب بنو تمیم ہے کون؟ وہابیت کو بہت بدنام کیا گیا اور آج بھی بدنام کیا جا رہا ہے. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا نام سنا معلوم ہے, ان کی طرف منسوب کر کے آپ کو وہابی کہا جاتا ہے. محمد بن عبد الوہاب کے قبیلے کا نام کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ بنو تمیم کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے. کیا حصہ جوڑا ہوا؟ بنو تمیم کے قبیلے سے رشتہ رکھنے والے تھے. محمد بن عبد الوہاب کی جو دعوت ہے نا, اس میں شعبدہ بازی, مکاری, چھوٹی موٹی کرامتوں کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ کوئی ہم کو ان کی دعوت کو ماننے والے کے کو کوئی جھوٹی موٹی کرامت کے ذریعے سے, شعبدہ بازی کے ذریعے سے, سحر بازی کے ذریعے سے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اگر واقعی طور پر ان کی دعوت کا ماننے والا ہے تو دھوکہ نہیں دے سکتا. لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں, دوسری طرف ان کے سامنے معمولی قسم کا کوئی کرتب دکھانے والا آ جائے نا, تو کیا کرتے پیچھے لگ جائے. کوئی بابا ہے نا, ننگا بھی ہے, اگر عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا تو پیچھے لگ جاتے. اب سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ ایک علامت تو کالی چادروں کی علامت ہے, اور دوسری علامت کیا ہے؟ سبز چادروں کی ہے.
اب یہ علامت ذرا نمایاں ہو کر آ رہی ہے، اور یہ نمایاں ہو کر پہلے کہا کرتا تھا کہ دو باتیں یہاں جمع ہو جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ کرامتیں بڑی بڑی ہوگی اس کی، تو کرامت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مناسب لفظ نہیں ہے لیکن لوگوں کے نظریے کے مطابق کہہ رہا ہوں. کیا ہے کرامتیں بڑی؟ بارش برسائے، زمین سے پودا اگا دے گا، مردہ انسان اگا دے گا، زندہ کر دے گا، ایک بستی میں جائے گا لوگوں کو دعوت دے گا. نہیں مانیں گے تو بستی کے جتنے غلے جانور وغیرہ وغیرہ سب کے سب اس کے پیچھے چلے آئیں گے. بڑی طاقت ہوگی. یہ ساری طاقتیں کیا کرامتیں؟ آج کی سوچ کے مطابق تو جو کرامتوں کے پیچھے بھاگنے والے، چھوٹی چھوٹی کرامتوں کے پیچھے بھاگنے والے بڑی بڑی کرامتوں سے متاثر نہیں ہوں گے. تو چادر کالی ہو یا ہری اور کرامتوں کا معاملہ، کرتب دکھانے کا معاملہ، یہ دونوں کیا ہے؟ کھینچنے کا ذریعہ ہے. ہم کو کوئی اس حوالے سے متاثر انشاءاللہ نہیں کرنے والا ہے. تو ہم کن کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ ہم کن کے ساتھ؟ ہم انشاءاللہ حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے. اور جو کرامتوں کے پیچھے بھاگنے والے ہیں وہ کن کے ساتھ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مدینہ منورہ کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ ایسی قسم پورا آپ جن کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، جن کا کوئی منہج نہیں ہے، جو ادھر بھی ہو جاتے ہیں ادھر بھی ہو جاتے ہیں، ادھر بھی ادھر مفاد دیکھیں گے ادھر ہو جائے گی. یہی منافق قسم کے لوگ ہیں. بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ مہدی کا تصور ادھر بھی ہے، مہدی کا تصور ادھر بھی ہے. یہ بھی مہدی کے انتظار میں اور وہ بھی مہدی کے انتظار میں، ہم بھی مہدی کے انتظار میں، وہ بھی مہدی کے انتظار، ہر ایک ہے. اس کا مہدی کون بنے گا یہ بڑا سوال ہے، اس پر غور کرنا چاہیے. ان روایتوں کی بنیاد پر ایک نقشہ ہم مرتب کر سکتے ہیں. اور آخری باتیں کیا مہدی کا جو تصور ہے ہمارے وہ کہ نجات دہندہ کی، نجات دلائے، پھر اس سب کا خاتمہ کرے گا. ظلم و ستم کے خاتمے کا جو تصور ہے ہمارے یہاں، وہی تصور یہودیوں کے یہاں موجود ہے. وہ تصور سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں بہت ساری برائیاں یہودیوں کے اندر پیدا ہو گئی. انبیاء کرام آتے، ان کو بشارت سناتے اللہ کے بیٹے کو آ کر کے ایک نجات دہندہ آنے والا ہے مسیح، وہ تمہاری حکومت قائم کرے گا اور اس کے ذریعے سے دنیا میں تمہیں غلبہ اور سلطنت ملے گی. تو وہ کون تھا مسیح؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ آئے تو ان کو نہیں بھائے. عیسیٰ کو کیا کر دیا؟ انہوں نے قتل کر دیا. لیکن وہ مسیح کا انتظار ہے ان کو. کیا مسیح کا انتظار ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مار دیا. اب کس مسیح کا انتظار کریں گے؟ اور کون سا مسیح آنے والا ہے ان کے لیے؟ جیسے ہی دجال آئے گا فوراً سارے کے سارے اس قسم کے تصور والے ساتھ ہو جائیں گے. ہر قوم اور ہر ملت کے یہاں نجات دہندہ کا تصور موجود ہے. ہمارے یہاں جس طرح موجود ہے اسی طرح. تو دو نجات دہندہ آئیں گے، تیسرے بھی ہیں، ایک مہدی ہے اور دوسرے دجال ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک بیچ میں آئیں گے، لیکن اصل بارکار آئی ہے دونوں کے دو فکروں کے درمیان ہے. تو فیصلہ آئندہ ہونے والا کہ کون کدھر جائے گا، اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اس بات کی